ہر جمعہ سے پہر کا وقت، ہر جمعے کی بات کر رہا ہوں، جو قیامت صغریٰ تک جتنے جمعے آئیں گے ان کے حوالے سے یہ وقت یعنی جمعے کی سے پہر کا وقت آپ حضرات کے علم میں ہوگا، اس لیے کہ اب تو یہ دو چیزیں بہت مشہور ہو گئیں۔ اب سے میری مراد ہے پچھلے 40 سال سے، 2-4 سال نہیں، پچھلے 40 سال سے دو چیزیں ہمارے یہاں بہت مشہور ہو گئی ہیں، دونوں کا تعلق روز جمعہ سے ہے اور آج جمعے کا دن ہے۔ ایک چاشت کے وقت کی دعا اور ایک غروب سے کچھ پہلے کی دعا، یہ دو دعائیں، دونوں کا تعلق زمانے کے امام سے، اور ان دونوں دعاؤں کے بیچ میں ظہر کا وقت آتا ہے۔ دیکھیں عموماً اسلام میں جو دعائیں ہیں، اعمال ہیں، ان کا وقت ہوتا ہے رات، زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ یہ اوقات رات ہے۔ ایک عرفات کے اعمال ہیں تو وہ بھی ظہر کے بعد شروع ہوتے ہیں، کیونکہ عرفات حج کا حصہ ہے اور حج میں عرفات ظہر کے وقت نیت کر کے اس کو شروع کیا جاتا ہے۔ لیکن دو اعمال ایسے ہیں جن کے لیے ہمارے پاس چاشت کا وقت ہے۔ چاشت کا مطلب ہے سورج نکلنے کے 30-35 منٹ کے بعد۔ ایک ہے عاشورے کے اعمال، جو کل میں نے عرض کیا تھا اور ابھی بھی نظامت کرنے والے ہمارے نوجوان نے اشارہ کیا، حیات من الذلہ کا خطبہ آقا حسین نے چاشت کے وقت دیا۔ کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ جب فجر کی نماز ہو گئی اور پھر ترتیب ہوئی اور پھر وہ جنگ شروع ہونے والی تھی، تو اعمال عاشورہ کا جو بہترین وقت ہے، بلکہ بہترین میں نے غلط کہا، اعمال عاشورہ کا جو اصلی وقت ہے وہ چاشت ہے۔ لیکن بہت سارے علاقوں میں وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اعمال نہیں ہو پاتے، تو اس کو ظہر کی نماز کے قریب کرتے ہیں تاکہ اعمال ہو، پھر فوراً ظہر کی نماز ہو، پھر مجلس ہو، پھر فاقہ ہو، لیکن ویسے اس کا اصل وقت چاشت ہے۔ اور ایک دعائے نتبہ، یہ دو دعائیں، یہ دو اعمال اسلام میں ایسے ہیں جس کے لیے بالکل ایک الگ وقت رکھا گیا، فجر کے 40 منٹ کے بعد کا۔ برادران اہل سنت کے ایک نماز ہے جو ہمارے یہاں جائز نہیں۔ اب اس لفظ کی تشریح جائز نہیں ہے، ذرا سی لمبی ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ کے علم میں ہے کہ بہت سارے مسائل میں مراجع میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن یہ 90% طے۔ ایک دیکھیں تراویح کی نماز ہے تو نماز اچھی چیز ہوتی ہے نماز، میرا تو زندگی بھر کا موضوع ہے، اور چوتھے امام کے حوالے سے نماز کی بات نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ابھی بیان تو آئے گا، ابھی تو اور بہت زیادہ آئے گا، لیکن ایک تراویح کی نماز جو ہمارے یہاں حرام ہے، اور اس کی وجوہات آپ اتنا رمضان میں سنتے ہیں کہ اس وقت بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور جو میرا موضوع ہے اس میں گنجائش بھی نہیں۔ اور ایک ہے چاشت کی نماز، جسے برادران اشراق کی نماز کہتے ہیں، جس کی بڑی فضیلت وہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ حرمین جائیں، مکہ اور مدینہ، تو وہاں جو نماز کے ٹائمنگ لکھے ہوتے ہیں اس میں اس نماز کا ٹائم بھی الگ سے مینشن ہوتا ہے۔ فجر کی جب نماز قضا ہو جائے اس کے 30 منٹ کے بعد یہ چاشت یا اشراق کی نماز، اور پھر باقی 4 نمازیں ان کے یہاں بہت اہم ہے، ہمارے ہاں یہ جائز نہیں ہے۔ روایتوں پہ روایتیں بھی ہیں اور اس کی وجوہات بھی ہیں، اور پھر کبھی کبھار ایک جملہ کہا جاتا ہے تو اس کا جواب بھی آپ کو معلوم ہے، لیکن میں وہ چونکہ ایک جملہ 2 جملے ہیں اس لیے بیان کیے دیتا ہوں، ورنہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میرا اپنا موضوع اتنا بڑا ہے کہ باقی چیزوں کی گنجائش نہیں، لیکن ایک جملہ کبھی یہ جملہ آ جاتا ہے، اور آج کل بہت آتا ہے یوٹیوب کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ ماہ مبارک رمضان شروع ہوتا ہے، تراویح کی نماز ہے کہ نہیں ہے، جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، حرام ہے کہ حلال ہے، حتیٰ یہ کہ اب تو برادران اہل سنت کے یہاں بھی کافی علماء کہنے لگے کہ نماز کبھی رسول خدا نے پڑھی نہیں ہے اور یہ اسلام میں ہے نہیں۔ خیر، تو میں ادھر نہیں جا رہا ہوں کیونکہ یہ تو پورا 1 گھنٹے کا موضوع ہوگا۔ تو ایک جملہ کہا جاتا ہے بعض برادران کی جانب سے، میرا موضوع نہیں ہے کسی اور کی طرف کوئی اعتراض کرنا، لیکن ایک جملہ کہ بھائی رسول نے پڑھی کہ نہیں پڑھی کہ صحیح ہے تو نماز نا، اور نماز ایک اچھا کام ہے، اچھا کام آدمی جب کرے وہ اچھا ہے۔ تو اس کے لیے جواب بھی رسول نہیں دیا کہ شاید دنیا کے اچھے ترین، افضل ترین، نیک ترین کاموں میں سے ایک مسجد کا بنانا، مگر ایک مسجد ایسی ہے جو رسول خدا نے اپنے حکم سے توڑوائی بھی، اور خالی توڑوائی نہیں بلکہ حکم دیا کہ مدینے والے اپنے یہاں کا گاربیج کوڑا کرکٹ یہاں لا کے پھینکا کریں۔ سورہ توبہ کے اندر پورا تذکرہ ہے، ان الذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا، اس 4 خصوصیات اس مسجد کی جس کو رسول نے توڑوایا سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے، چونکہ آج کل بہت زیادہ
لوگوں میں شوق بھی پیدا ہوا ہے اور آسانیاں بھی ہو گئی ہیں، تو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں. وہاں جب آپ مسجد قباء کی زیارت کرتے ہیں تو اس مسجد کی زیارت کے ساتھ ایک دعا پڑھائی جاتی ہے، اس میں سورہ توبہ کی اس آیت کا اشارت ہے. اچھا کام ہمیشہ اچھا بھی نہیں ہوتا ہے اگر حکم رسول کے خلاف ہو. اچھا واپس آ جائیے، جو اصل بات چل رہی تھی، چاشت کا وقت یعنی فجر کے آدھے گھنٹے کے بعد 35 منٹ کے بعد سردی گرمی میں 2-4-5 منٹ کا فرق ہوتا ہے. اعمال عاشورہ، کیونکہ عاشورے کا جہاد اسی وقت شروع ہوا تھا. اور ایک دعائے نتبہ، کیونکہ دعائے نتبہ کسے کہتے ہیں؟ رونا، گڑ گڑانا، فریاد کرنا، آہوازاری کرنا، سر پیٹنا، نتبہ تو اس کو کہتے ہیں. اور وہ وقت بھی دعائے نتبہ کے لیے اس لیے رکھا گیا کہ سورج نکلنے تک تو ایک امید ہوتی ہے، ایک ڈھارس ہوتی ہے، ایک سہارا ہوتا ہے. کس چیز کا؟ بھئی جو کل رات کا جملہ تھا نا کہ جب امام آئیں گے تو وہ کوئی شب جمعہ ہوگی، تو شب جمعہ ختم ہو گئی، امام فجر کے وقت ظاہر ہوں گے. اب فجر کے وقت امام ظاہر ہوئے، ہم تک اطلاع آئی نہیں آئی، ابھی سورج نکلا اور چاشت کا وقت آ گیا. وہاں تک امید تھی شاید کہیں سے نیوز آ جائے، شاید کہیں سے خبر آ جائے. جب اس وقت تک خبر نہیں آئی تو آدمی اب رو رہا، گڑ گڑا رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، پکار رہا ہے کہ مولا کیوں نہیں؟ دعائے نتبہ تو کون مومن نہیں پڑھتا؟ بلکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ مومنین سے زیادہ مومنات اس دعا کو پڑھا کرتی ہیں. شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے یہاں بعض خواتین ایسی ہیں جو ورکنگ کلاس میں نہیں آئی ہیں، تو ان کے پاس یہ وقت ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہے؟ دعائے نتبہ میں یہ نا فریاد ہی تو ہے نا، اینا اینا کہہ کے. اینا عربی میں کہتے ہیں کہاں، ویئر، کہاں ہے کربلا کا انتقام لینے والا، کہاں ہے انبیاء کا انتقام لینے والا، کہاں ہے اولاد انبیاء کا انتقام لینے والا. یہی جملے کہتے ہیں نا. وہ وقت کیوں رکھا؟ وہ وقت اس لیے رکھا کہ جمعے کی صبح امام کا ظہور ہوگا اور فجر کے وقت امام ظاہر ہوں گے. تو اب امید ہے کہ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں اطلاع آ جائے گی. جب نہیں آئی تو مومن روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دیواروں سے سر ٹکراتا ہے، فریاد کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے کہ ایک جمعہ اور گزر گیا اور آج بھی امام نہیں آئے. یہ ہے دعائے ندبہ کا وقت اسلام نے وہ کیوں رکھا. لیکن ایک بات میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ امام جمعے کے دن ظاہر ہو. اس جملے کی تشریح بعد میں آئے گی، لیکن بہرحال 90% امکان ہے جمعے کے دن. ٹھیک ہے. اس کے بعد آیا ظہر کا وقت. آئیے مولانا تشریف لائیے، درود بھیجے محمد و آل محمد. تو بات ہو رہی تھی کہ ظہر کا وقت آ گیا. جو لوگ تھوڑی دیر سے آئیں وہ 2-4 منٹ ٹھہر جائیں تاکہ یہ میرا نقطہ ختم ہو تو پھر میں دوسرے موضوع پر آؤں. تو اب ظہر کا وقت آ گیا، جمعے کا دن، چاشت کا وقت. امام نہیں آئے، آنا چاہیے. یاد کیا ہم نے پوری رات امام کو دعائیں مانگی، آنا چاہیے، نہیں آئے. اب ہم روئے، اب ہم گڑ گڑائے، اب ہم نے فریاد کی، اب ہم نے اپنا سر پیٹا، اب ہم نے دیوار سے سر ٹکرایا. اس کے بعد ظہر کا وقت آیا تو ہم نے امام کو سلام کیا. تقریباً ہر مسجد میں جمعے کی ظہر کو امام کی ایک زیارت پڑھی جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کل تو بچے بھی جانتے ہیں کہ ہفتے کے 7 دن معصومین میں تقسیم کر دیے ہیں اسلام نے. سیٹرڈے کا دن رسول خدا کا ہے، سنڈے کے دن مولا شہزادی کا ہے، تو جمعے کے دن امام زمانہ کا. دن تقسیم کرنے کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ جو دن جس معصوم کا ہے وہ دن اسٹارٹ کرو اس امام کو سلام کر کے. سیٹرڈے کو تمہیں سلام کرنا ہے رسول خدا کو، سنڈے کو تمہیں سلام، دن کے آغاز میں کام جو تمہارے شروع ہو رہے ہیں. تو جمعہ زمانے کے امام کا ہے، لیکن وہاں پہ ہے کہ ظہر کے وقت زیارت پڑھی جاتی. اس زیارت میں 2 جملے بہت اہم ہیں. یہ وہ زیارت ہے، میں نے بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ میں تو یہاں کبھی اتنا زیادہ نہیں آیا، لیکن باقی دنیا میں جہاں جاتا ہوں، جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے وہاں جمعے کے بعد یہ زیارت پڑھائی جاتی ہے. جہاں جمعہ کے دن جمعہ نہیں ہو پاتا کسی وجہ سے تو ظہر کے بعد مجھے امام زمانہ کی زیارت پڑھائی جاتی ہے. خالی جمعے کے دن نہیں، پھر دوہرا دوں، سیٹرڈے کو رسول کی زیارت، لیکن چونکہ وہ بالکل صبح کے وقت ہوتی ہے. سنڈے کو مولا کی یا شہزادی کی زیارت. اور یہ زیارت پڑھ کے دن شروع کیا کریں، آپ خود دیکھیں گے کتنا برکت والا وہ دن بنا کرے گا. جمعے کے دن ظہر کے وقت اس کے اندر 3 لفظ بہت اہم آئے، جن میں پہلا لفظ تو میں چاند رات کی مجلس میں پڑھتا ہوں، شب اول یا محرم کی، تو وہ تو آج کا موضوع نہیں. 2 جملے اور بہت اہم ہیں جس کے اوپر کافی علماء میں ڈسکشن ہے. ایک جملہ یہ ہے کہ مولا آپ پہ سلام ہو، آج یوم الجمعہ جمعہ ہے، المتوقع فیہ ظہورک. یہ زیارت کا جملہ پڑھ رہا ہوں جو ساری زندگی زیارت میں نے بھی پڑھی ہے جمعے کے دن، اور آپ نے بھی پڑھی یا سنی ہوگی. مولا آج جمعے کا دن ہے، ایکسپیکٹڈ ہے آپ کا ظہور. ایکسپیکٹڈ، یہ جو لفظ ایکسپیکٹڈ ہے یہ بہت اہم لفظ ہے.
तवक्को है, उर्दू में कहूं अल मुतवक्को फी ज़ुहूर। तो एक ये लफ्ज जिसको मैंने अर्ज किया ना कि अगली किसी मजलिस में जरा बयान करूंगा, ये तो बयान करूंगा, और एक तीसरा लफ्ज है जिसको बयान नहीं करूंगा, लेकिन वो भी बहरहाल जियारत में आया है, इसी जियारत में जुमे की, कि मौला आप पर सलाम हो और आपकी औलाद पर सलाम। अब यहां से एक डिस्कशन होता है कि क्या जमाने के इमाम की शादी हुई है, और अगर शादी हुई है तो क्या उनकी औलाद है कि नहीं, और अगर उनकी औलाद है तो क्या अल्लाह ने जो मौजिजा जमाने के इमाम को दिया कि उनको तूल उम्र अता की, या उनकी बीवी को भी मौजिजा मिला, या नहीं बीवी की तो वही जो एक आम उम्र औरत की होती है, उसके बाद इंतकाल हो जाता है तो फिर दूसरी शादी होती है, तो फिर तीसरी शादी होती है, औलाद को भी क्या लंबी, एक लंबा डिस्कशन है। और चूंकि जमाने के इमाम के हालात पर आजकल नौजवानों को बड़ा शौक है, तो बहुत से उलमा इस पे पढ़ते हैं, आपने भी बहुत सुना होगा, मैं पढ़ चुका हूं, मेरा जमाना गुजर गया। लेट 70s और अर्ली 80s में मैंने इस मौजू पे बहुत बात की है। अब सब लोग बात करते हैं तो कोई जरूरत नहीं है मुझ जैसे तालिब इल्म को इसमें दखल देने की। तो खुलासा ये था कि जुमे की सेपहर बात ये हो रही थी कि ये जो वक्त है जुमे का, सूरज डूबने से थोड़ा पहले का, ये भी बहुत अहम है, और ये वही पैगाम है जो कल रात की मजलिस में एक लफ्ज मैंने कहा था कि चौथे इमाम ने जमाने के इमाम के लिए तैयार किया उन नौजवानों को जो करबला में नहीं थे और तड़प रहे थे कि काश हम करबला में होते। तो फिर चौथे इमाम ने कहा कि हाँ तुम्हें मौका मिलेगा, मेरा बेटा आएगा, लेकिन एक वार्निंग भी दी थी, वो बहुत मशहूर वार्निंग, वो भी बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है, लेकिन जुमे की सेपहर के हवाले से उसको कम बयान करते हैं। वो क्या वार्निंग दी, वो रिवायत को मैं कल की मुकम्मल करके जुमे की सेपहर से मिला के अपने आज के मौजू पे बात शुरू करूं। अच्छा, ये जो मैंने थोड़ा जिक्र जमाने के इमाम का किया, जो लोग बाद में आए उनको मैं बता दूं कि मैंने अर्ज किया था कि ये वो मौजू था जो वैसे ही मेरे इस अशरे में आना था। हाँ, पहले दो मौजू मौत और दुआ वो सिर्फ शब जुमा के लिए था, तीसरा इस अशरे में आना था, सारी मजालिस नहीं, लेकिन इसको आना था, इसलिए मैं अपने मौजू से बिल्कुल भी नहीं हटाऊं। चौथे इमाम के हवाले से एक तमहीद बांध रहा हूं, लेकिन ये आखिरी बात सुन लीजिए। जिस वक्त अब आ जाइए, वापस आइए, एक रिक्वेस्ट मैं आज आपसे करूंगा और एक रिक्वेस्ट कल की मजलिस में करूंगा कि अब आप चले जाइए अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाइए, एक तस्वीर आज बनाइए, एक तस्वीर मैं आपसे कल बनवाऊंगा दिमाग के अंदर। आज की तस्वीर क्या है, आने वाले कल के बारे में अभी से बता दूं कि ये वो तस्वीर है जो मैं हमेशा अरबईन की मजलिस में बयान करता हूं, ताकि जिन लोगों ने बहुत ज्यादा सुन लिया है वो जरा कल देर से आए। तो खुलासा यह है कि एक तस्वीर आज, आप उस जमाने में पैदा हुए जब करबला के वाकये को 1 साल हुआ था, या आप उस जमाने में होश संभाला जब करबला का वाकया अभी अभी हुआ था। जैसे अभी मेरी मजलिस से पहले हमारे निजामत करने वाले नौजवान सल्लल्लाहु तआला वो कुछ तस्किरा कर रहे थे उस तशिये जनाजा का जो आज हो रही, रहबर अजीम रहबर शहीद की, उस हवाले से जिक्र कर रहे थे। एक सदमा था कि नहीं जब ये खबर आपको उस दिन मिली थी। अब अगर आप वापस जाइए 1300 साल पहले, क्या अंग्रेजी में कहते हैं फ्लैश बैक, वापस जाइए आप माजी में और समझिए आप उस वक्त क्या हालत होती है आपकी। शायद हम तो जिंदा भी ना रह पाते उस वक्त अगर होते, और हमारे सामने ये खबर आती, गश खा के गिर पड़ते, बेहोश हो जाते। तो उस वक्त के जो नौजवान थे जिनके सामने बिल्कुल ये वाकया पेश आया, उनका जज्बा देखिए सब बुरे नहीं थे उस वक्त जो बाद में पैदा हुए, जोशीले लोग। भाई बाद में मुख्तार ने जिहाद किया, उनको जो लोग मिले कौन मिले मददगार, वही जो करबला की वजह से तड़प रहे थे। जब सुलेमान इब्ने सुरद खज़ाई ने जमात तव्वाबीन के साथ पहला जिहाद किया, मुख्तार से भी पहले, तो उनको कौन लोग मिले, वही लोग मिले जो करबला की वजह से तड़प रहे थे कि हमें करबला का इंतकाम लेना। हता फिर आगे जो जिहाद होते रहे, ज़ैद शहीद का जिहाद तो कुछ अरसे बाद हुआ, वहां भी उनको वही लोग मिल रहे हैं। तो वो जो उस जमाने के थे उनका जज्बा आप देखिए कि वो कितना तड़प रहे होंगे। मर्द तो मर्द, औरतों की भी क्या हालत थी। मालिक अश्तर जैसा अजीम साहबी, शायद आपको मालूम ना हो कि आजकल पाकिस्तान में मालिक अश्तर के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है। जितने भी हमारे दुश्मनान अहले बैत ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर, तकफीरी ग्रुप, आजकल लग रहा है कि सबसे बड़ा मसला इस्लाम में मालिक अश्तर बन के रह गए। ऐसी तौहीन आमेज पोस्टें आ रही हैं फेसबुक के ऊपर, किताबें लिखी जा रही हैं, तकरीरें की जा रही हैं, लेकिन जो मुख्तार ने जिहाद किया था उसमें मालिक अश्तर की बेटी का कितना अहम रोल था। अच्छा, बहुत सारी चीजें जो है मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि ये समझ करके आज की नौजवान नस्ल मीडिया पे बहुत ज्यादा बातें सुन लेती हैं, तो मैं क्यों उनका टाइम जाया करूं। तो मर्द औरतें, मालिक अश्तर की बेटी के जुमले सुनिए ना जो मुख्तार के जिहाद के अंदर थे, तो मर्द औरतें भी तड़प रही।
اور نوجوان تو خیر ہر دور کے اندر زیادہ جوشیلے ہوتے ہیں. جب چوتھے امام کے پاس جاتے ہیں وہ جملے کل آپ نے سن لیے, اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں. امام نے کہا بھی ٹھہر اب صبر کرو, ہم نے بھی شام غریبہ سے صبر شروع کر دیا ہے, تم بھی صبر کرو گے کب تک, جب تک کہ میرا بیٹا نہیں آئے گا. اب ہر نوجوان تڑپ کے کہتا ہے مولا وہ کب آئے گا. یہ سوال بہت اہم تھا کیونکہ اب اس کے بعد معصومین نے جواب دینا شروع کیا, وہ نشانیاں بتانا شروع کی جسے ہم کہتے ہیں سائنز آف ظہور. جب یہ سوال خود مومن کر رہا, دو طریقے ہیں نا, ایک تو یہ کہ امام کوئی چیز بیان کرے, اس میں یہ ہے کہ کچھ سنے کچھ نہیں سنے. ایک ہے کہ مجمع خود ایک سوال کرے, اس کا جواب دیا جائے تو سارا مجمع اٹینٹو ہوتا. مولا کائنات کا جو مشہور خطبہ ہے دجال کے بارے میں, وہ اسبق ابن نباتہ نے سوال کیا تھا نا مسجد کوفہ میں. مولا تو کسی اور ٹاپک پہ خطبہ دے رہے تھے, اسبق نے روک کے کہا. اسبق بہت اہم صحابی, خدا معلوم کیوں میرا دل ایک جملہ کہہ رہا, یہ غلط ہونا چاہیے میرا خیال, غلط کہ اسبق ابن نباتہ کو 90% مومنین نہیں جانتے ہیں, غلط ہونا چاہیے. یہ سلمان فارسی کے اسٹیٹس کے تو نہ صحیح, لیکن ان کے بعد والے اسٹیٹس میں آتے ہیں مولا کے بہت اہم صحابی. کربلا میں زندہ تھے, بہت ضعیف ہو گئے تھے. کربلا کے حالات پر پہلی چھوٹی کتاب اسبق ابن نباتہ نے لکھی, وہ آج موجود نہیں ہے, لیکن کربلا کے حالات کے اوپر انہوں نے سوال کیا تھا کہ مولا ذرا کچھ دجال کے بارے میں بھی بتائیے. تو سوال مجمع کی جانب سے آ جائے, پھر جو جواب دیا جائے نا, اس جواب کا مزہ بھی کچھ اور ہے اور مجمع کی توجہ بھی بڑھ جاتی ہے. چنانچہ چوتھے امام نے تو کہا جب میرا بیٹا ہوگا. اب لوگوں نے کہا جو جوشیلے نوجوان پہنچے, اور ایک بار کوئی تھوڑی پہنچے, 35 سال امام زندہ رہے نا, ہر دو سال بعد 4 سال بعد نوجوانوں کا ایک نیا گروپ آ جاتا. کہا کہ جب آئے گا بیٹا تو مولا وہ کب آئے گا. بھئی یہ سوال لوگ کرتے ہیں, پھر کوئی امام 5 نشانیاں بتاتا ہے, کوئی 10 بتاتا ہے, کوئی 20 بتاتا ہے, 12 ایک سلسلہ شروع ہوتا. لیکن اس میں امام یہ دیکھتے ہیں, یہ ہے وارننگ, امام دیکھتے ہیں کہ اب یہ نوجوان جوش میں بہت بھرے ہیں اور خوش ہو گئے کہ انتقام لیا جائے گا, اور وہ امام ان نشانیوں کے بعد آئے گا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے. جوش میں بھرے امام, چوتھے امام نے اب وارننگ دی, اور یہ وارننگ کا جمعے کی سپہر سے ایک تعلق بن رہا. تو وہ کیا وارننگ دی؟ امام نے کہا لیکن یاد رکھو ایک بات, یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر تم اس وقت, اچھا الفاظ میرے, مفہوم امام کا ہے کہ یاد رکھو یہ ضروری نہیں کہ اگر تم اس وقت میرے اس بیٹے کے لیے اتنا تڑپ رہے ہو اور اس کا انتظار کر رہے اور چاہ رہے ہو کہ جلدی آ جائے, تو ضروری نہیں ہے کہ جب وہ آئے تو تم اس کے ساتھی بنو گے, اس لیے کہ بہت زیادہ اس کا انتظار کرنے والے اس کے ظاہر ہونے کے بعد وہ اس کے خلاف تلوار نکالیں گے. ایک ہوتا ہے خلاف ہو جانا, وہ الگ بات. جیسے آج ایک ماحول بن رہا ہے, میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں, نہ اتنی بڑی جسارت کر سکتا ہوں, لیکن آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مہاراج کے خلاف, بہت سارے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں, لیکن تلوار تو نہیں نکال رہے نا. امام کے اتنا خلاف ہوں گے کون لوگ؟ دشمنان اہل بیت, وہ تکفیری گروپ نہیں, انتظار کرنے والے, کہ وہ امام کے خلاف تلوار تک نکال لیں گے. تو جو ابھی تم اتنا تڑپ رہے ہو کہ جلدی سے وہ امام آ جائے تاکہ ہم کربلا کا انتقام لینے کے لیے اس کے ساتھی بنے, تمہیں کیا پتا کہ اس وقت اس کے ساتھی بنو گے کہ اس کے دشمن بنو گے. آج کا ساتھی ضروری نہیں ہے کہ اس وقت بھی ساتھی بنے. اور اس میں مقداد کا جملہ بہت اہم ہے, لیکن اس کو میں روک رہا ہوں تاکہ جمعے کی بات تو ہو جائے نا. کل تو جمعہ نہیں ہوگا, موضوع کو کل تک نہیں لے جانا چاہتا ہوں, یہ والے جمعے کے موضوع کو. تو امام نے اس کے بعد جب لوگوں نے تڑپ کے کہا کہ مولا یہ کیسے ہوگا, کہا سنو, آخری زمانہ دنیا کا سب سے مشکل کام اس وقت کیا ہوگا؟ ایمان کو بچانا. آخری زمانے, یہ تو بہت مشہور بات ہے, میں نے کہا آپ نے سنا ہوگا, اس لیے میں جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. آخری زمانہ کسے کہتے ہیں؟ جسٹ بیفور ظہور کا وہ سب سے مشکل کام دنیا میں ہوگا اپنے ایمان کو بچانا. اردو میں ایک محاورہ ہے, اگرچہ ذرا سا سلنگ قسم کا محاورہ ہے, کہ جو چھلنی ہوتی ہے نا جس میں آپ چیزیں چھالتے ہیں, اس میں پانی لے جانا آسان ہے, ایمان بچانا مشکل ہے. اور پھر امام نے 2-3 مثالیں بھی دی, بہت مشہور مثالیں ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی ہیں تو دہرائی جا سکتی ہیں. امام نے فرمایا, چوتھے امام کی حدیث پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ عشرہ چوتھے امام کے حوالے سے فرماتے ہیں, آخری زمانے میں اگر مومن سے کہو کہ ایک جلتا ہوا کوئلہ, دہتا ہوا کوئلہ اپنے ہاتھ پر رکھ کر صبح سے شام تک کھڑا رہے, وہ آسان ہے. اور اس سے کہو کہ اپنے ایمان کو صبح سے شام تک بچا لے. روز ایک نیا امتحان ہوگا, روز ایک نئی ٹیسٹنگ ہوگی, روز ایک نیا ٹرائل ہوگا, اپنے ایمان کو بچانے. ایک یہ مثال دی.
ایک مثال معصوم نہیں، یہ چوتھے امام کی حدیث نہیں ہے، دوسری والی، یہ پانچویں یا چھٹے کی، فرمایا کہ آخری زمانے میں حالت یہ ہوگی کہ جیسے کوئی رات کو سرما لگا کے سوئے تو صبح اٹھتا ہے تو سرما آنکھ سے اڑ چکا ہوتا، آخری زمانے میں مومن رات کو آئے گا تو اس کا ایمان اس طرح چلا جائے گا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب میرا ایمان چلا گیا۔ پھر ایک روایت اور بھی کہ صبح کا مومن شام کو مومن نہیں رہے گا، اور جو شام کو اپنے گھر آیا وہ اگلی صبح تک مومن نہیں رہے گا، جس کے اوپر بعض اوقات 200 سال پہلے 300 سال پہلے لوگ اعتراض کرتے کہ بھئی شام کو جب آپ گھر آ جاتے ہیں نا، جب تک یہ الیکٹریسٹی نہیں دریافت ہوئی تھی تو اندھیرا، تو پھر تو آدمی سو جاتا، رات کے وقت کیا ایسا ہوگا کہ ایمان چلا جائے؟ لیکن جب سے یہ میڈیا آیا 24 گھنٹے میں 22 گھنٹے ہمارے نوجوان موبائل پہ ٹکے ہوتے ہیں۔ نوجوان تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو کہنا آسان ہے، وہ سن لیتے ہیں، ورنہ بڈھے بھی کم نہیں ہیں، مرد تو مرد، بچے تو بچے، بوڑھے تو بوڑھے، جوان تو جوان۔ یہ ایمان رخصت کرنے والا ایک ہتھیار آپ کے پاس ہے، یہ ایمان بچانے والا بھی بن سکتا ہے، ایمان ختم کرنے والا بھی، لیکن سوشل میڈیا کچھ عرصے کے بعد بات آئے گی، یعنی اسی مجلس میں سوشل میڈیا کتنا بڑا فتنہ بن رہا، ہمارے یہاں کتنی طلاقیں سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہی، ہماری کتنی خواتین کالے کپڑے پہن کر جس طرح سوشل میڈیا پہ آ رہی، بات کا موضوع چھوڑ دیجیے۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ فرمائے معصوم کہ ظہور سے پہلے ایمان بچانا دنیا کا مشکل ترین کام ہوگا، اور اس کے حوالے سے پھر معصوم نے ہمیں کئی دعائیں بھی بتائیں کہ ایمان بچانے کے لیے یہ دعا بھی پڑھو، یہ دعا بھی پڑھو، یہ دعا بھی پڑھو۔ دو موقع ہوتے ہیں جب انسان کا ایمان ضائع ہوتا ہے، چلا جاتا ہے، پوری زندگی ایمان پہ رہنے والا چلا جاتا ہے ایمان، ایک موت کے وقت، ایک ظہور امام کے وقت۔ چنانچہ دعائے عدیلہ ہمارے یہاں ایک دعا ہے جو ہر شب جمعہ پڑھی جاتی ہے، عدیلہ کہتے ہیں عدول، چلا جانا، ایمان کا رخصت ہو جانا، لمبی دعا ہے، اس لیے ہفتے میں ایک دن ہے۔ ایک چھوٹی دعا عدیلہ ہے، ہر نماز کے بعد پڑھو، رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبعلی اماما، ایک چھوٹی دعا کا یہ ہر نماز کے بعد پڑھو۔ دیکھیں پورا جیسے دوائیوں کا ایک کورس دیا جاتا ہے نا، ایمان بچانے کا کورس دعا کی شکل میں۔ اور پھر کہا کہ ایک دعا ایسی ہے کہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے پڑھو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اب ایک چھوٹی دعا ہے، دن میں 10 دفعہ پڑھ سکتے ہو، 15 دفعہ۔ پھر ایک ذرا بڑی دعا ہے تو کہا چلو 5 دفعہ پڑھو ہر نماز کے بعد، اور پھر اور بڑی دعا ہے تو کہا ہفتے میں ایک بار پڑھو۔ تو یہ مختلف دعائیں اس طرح دی جا رہی، ایمان بچانے کے لیے کوئی مسئلہ ہے نا ایمان بچانا، تبھی تو یہ دعائیں دی گئی ہیں۔ لیکن روزی رزق کی دعا لوگ مانگتے ہیں، تو خالی دعا سے تو رزق نہیں ملتا ہے، کوشش بھی کرنا۔ لوگ بیماری صحت کے لیے دعا مانگتے ہیں، خالی دعا پڑھنے سے تو صحت نہیں ملتی ہے، دوا بھی لینا پڑتی۔ تو ایمان بچانے کے لیے دعائیں بھی دی گئی ہیں، ساتھ میں کہا نہیں تمہیں بھی کچھ محنت کرنا ہے، وہ چیزیں پوری ایک لسٹ ہے کہ کیا کیا چیزیں سب سے زیادہ جلدی سے ایمان کو ختم کرتی ہیں۔ آتی رہیں گی باتیں، ابھی تو میں ترتیب میں جا رہا ہوں۔ اس میں سے مشکل ترین وقت جو ایمان جائے گا تو نمبر 1 موت کا ہے، وہ تو میں شب جمعہ پڑھتا ہوں، شاید ایک شب جمعہ مجھے اور ملنے والی ہے، تھوڑا مزید اس کا تذکرہ آنے والی شب جمعہ کروں، شاید، وعدہ نہیں کرتا۔ دوسرا وقت ہے ظہور امام سے کچھ پہلے کا، ایمان جا رہا، ابھی امام نہیں آئے، لیکن ایسا ماحول دنیا کا بنے گا کہ ایمان جا رہا۔ اب آپ لوگ مجھ سے زیادہ، میں سوشل میڈیا کا آدمی نہیں، میں نے دنیا میں صرف 2 آدمی دیکھے ہیں، ایک آیت اللہ سیستانی کو اور اپنے آپ کو، جس کے پاس کوئی فون نہیں ہوتا، تو باقی تو خیر اتنا ہر ایک کے پاس اتنا عام ہو گیا ہے کہ فون نہ ہونا تعجب ہوتا ہے۔ امریکہ کے امیگریشن میں پہلا سوال یہ ہوتا ہے جب آپ داخل ہوتے ہیں، وزیٹر، سٹیزن نہیں، وزیٹر، اپنے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بتائیے۔ میں نے کہا میرے پاس ایک بھی نہیں۔ 100% اس نے کہا کہ آپ غلط بیانی کر رہے، ہو ہی نہیں سکتا آج کی دنیا میں سوشل میڈیا پہ کوئی نہ۔ پھر ایک کمرے میں لے جاتے ہیں نا جس کو سیکنڈری انسپیکشن کہتے ہیں، وہاں 8 گھنٹے لوگوں کو بٹھاتے ہیں، پورا چیک کرتے ہیں۔ میں نے کہا لے جائیے، آدھے گھنٹے میں اس نے چیک کر لیا، کہا واقعا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے تو آج تک ایسا آدمی نہیں دیکھا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اتنی معلومات نہیں ہے، آپ کو زیادہ معلومات۔ جو کچھ آج کل چل رہا ہے اس میں کتنے اپنے صاحبان ایمان سید، امام زادے اور صحیح نسب سید، وہ والے نہیں کہ جیسے کسی نے دوسرے سے پوچھا کہ کیا تم فلاں صاحب کے بارے میں جانتے ہو سید ہے کہ نہیں، خمس دینا بہت مشکل کام ہے، تو نہیں پتا، بس یہ مشہور ہے سید، وہ بھی کہتے ہیں، سب لوگ کہتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں جانتے ہو؟ ان کے بارے میں جانتا ہوں کیونکہ تو میری آنکھوں کے سامنے سید بنے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آنکھوں کے سامنے سید بنے، جو حقیقی سید۔ ایک نیا فتنہ کھڑا ہوا ہے، بہت اشارے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ وقت میرے ہاتھ سے پھسلا جا رہا ہے، میرا تو آج جمعے کا موضوع بھی پورا نہیں ہو پا رہا ہے، بہت اشاروں میں بات کر رہا ہوں۔ آج ایک نیا فتنہ کھڑا ہوا، ہو سکتا ہے
کہ کسی مرحلے پر یہ مسئلہ واجب بن جائے. اب وہ کیا مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ جو سید اسی کو مانیں گے جو اپنا پہلے ڈی این اے ٹیسٹ کرا کے ثابت کرے کہ وہ سید. یہ سلسلہ شروع ہوا. اچھا اب اتنے جھوٹے سید بھی معاشرے میں آ گئے کہ چونکہ خمس تو واجبات میں شامل ہے, سید کا حصہ خالی سید کو جائے گا. تو جیسے ابھی مراجع کہتے ہیں کہ 2 عادل گواہی دیں کہ سید ہے تو سید مانو, یا وہ اس علاقے میں کافی 2 3 4 پیڑھیوں سے رہ رہا ہو اور مشہور ہو کہ سید ہو, تو ہو سکتا ہے کبھی یہ بھی آ جائے کہ ڈی این اے سے ثابت ہو تب اس کو خمس دینا. یہ بات کے مرحلے ابھی ہماری زندگی میں نہیں آ رہا. تو اب سید 100% کنفرم سید جن کا پورا شجرہ محفوظ ہے, معلوم بھی ہے, وہ تک آپ جائیے سوشل میڈیا پر, کبھی امام زمانہ کا انکار ہو رہا ہے, کبھی مولا علی کا انکار ہو رہا ہے, کبھی رسول خدا کا. تو ایمان کتنا ضائع ہوگا وہ تو اس مجھ جیسے گھر میں بیٹھنے والے سوشل میڈیا سے الرجک آدمی کو بھی پتا چل رہا ہے, تو آپ کی بات چھوڑیں. لیکن اس کے بعد جب امام آ جائیں گے, بٹن نہیں ہے کہ آپ نے بٹن دبایا اور لائٹ آ گئی, ایسا نہیں ہے. امام آ گئے اور معلوم ہے 2 گھنٹے میں ساری دنیا کے حالات بدل گئے, مومنین کے لیے راحت و آرام. زیادہ مشکل زمانہ ہوگا, زیادہ ٹف زمانہ ہوگا. امام کے آنے کے بعد کچھ عرصے جو ہیں بہت امتحان مومن کو دینا پڑیں گے. اس میں پہلا امتحان, پہلا, باقی سارے امتحان نہیں بتا رہا ہوں, یہ میرا ایک الگ موضوع. میں 2 حوالے سے دنیا میں مشہور تھا, اب تو خیر میرا بڑھاپا آ گیا ہے, اب بس قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں. ہر عروج کے بعد ایک زوال ہے, عروج تو کبھی بھی نہیں آیا, اس سے پہلے زوال آ رہا ہے, اور بالکل میں مینٹلی پریپیئرڈ بھی ہوں اس کے لیے اور جانتا بھی ہوں. تو 2 چیزیں تھیں, ایک قبر کے حوالے سے بہت مشہور تھا, اور ایک میں امام زمانہ کے ایک زمانے میں 70s 80s کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں بہت تفصیل ہے, لیکن پہلا امتحان کیا تفصیل ہے, کتنے امتحان ہوں گے مومن کے. مثلا ہمارے یہاں دجال بہت مشہور ہے, وہ بھی 3 امتحان ہے نا. روزی رزق کا امتحان ہوگا, بے پردہ عورتوں کا امتحان ہوگا, میوزک کا اور بہت سارے. پہلا امتحان یہ ہوگا کہ جس صبح کو امام آئیں گے, اور جیسا کہ میں 2 دن سے کہہ رہا ہوں 90% چانسز ہے کہ وہ جمعے کی صبح کو آئیں گے. تو اسی سے پہر کو, تو اگر امام جمعے کو آئے اور 90% چانس جمعے کو ہے تو 90% چانس ہے جمعے کی سے پہر. ہاں وہ جو 10% ہے کہ شاید سیٹرڈے کو امام آئیں, یہ بھی روایتوں میں, وہ بات کی چیز ہے. 90% کوئی ابھی جو مشہور ہے اسی کو سمجھیے, کوئی نیا فی الحال ایشو ضرورت نہیں ہے شروع کرنے کی. اسی شام کو ایک اور اعلان ہوگا. صبح کا اعلان جبرائیل کریں گے نا کہ امام آ گئے, جہاں الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. شام کا اعلان, شام سے مطلب یہ کہ عصر کے بعد شیطان کی طرف سے ایک اعلان ہوگا, اور وہ جبرائیل جیسی آواز میں ہوگا کہ امام اس وقت سیریا پہنچ گئے, ان کو جوائن کرنا ہے تو وہاں جاؤ. اچھا اب ہر مومن کو معلوم ہے کہ ظہور کے بعد امام وہاں جائیں گے سیریا میں. میں انگریزی لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اردو میں اور عربی میں تو اس کو ملک شام کہتے ہیں, لیکن شام کا وقت اور شام کا ملک کنفیوز آپ نہ ہو جائیں. تو وقت شام کا ہے, ملک اعلان ہوا, صبح کا اعلان تھا مکے پہنچو, شام کا اعلان تھا کہ سیریا پہنچو. امام تو نہیں ہے سیریا میں, امام تو مکے میں, ابھی 3 دن مکے میں رہیں گے, بہت سارے ضروری کام امام مکے میں کریں گے, پھر مدینہ جائیں گے, وہاں بھی کچھ ضروری کام کریں گے جو آپ کو معلوم ہے. سیریا جاتے جاتے بہت وقت لگے گا, مدینے میں بھی بہت ضروری کام ہے. آپ کا رد عمل بتا رہا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کو اب معلوم ہو چکا ہے, بس یہی کافی تھا, زیادہ ممبر پہ تشریح کی ضرورت نہیں, پھر جائیں گے سیریا. لیکن شام کا اعلان آ گیا. اب جن کے پاس مکمل معلومات نہیں ہے وہ اس وقت چکرا جائیں گے کہ ہاں امام کو سیریا تو جانا ہے مکے سے, تو اب شاید امام سیریا میں وہاں پہنچیں گے بہت سارے مومن, اور وہاں کوئی جعلی جھوٹا سفیانی ٹائپ کا آدمی بیٹھا ہوگا, بڑا خطرہ سب کا ایمان ضائع کر دے گا. اور مومن اس کو امام سمجھ کر, یہ جملہ سمجھیے, مومن اس کو امام سمجھ کر اس کا ہاتھ پہ بیعت کر لے گا, جبکہ وہ امام نہیں ہوگا. یہ دعائے کمیل میں ہر شب جمعہ آپ کو کیوں یاد دلایا جاتا ہے, اللہم ومن ارادنی بسوء فاردہ ومن کادنی فکدہ. اے خدا جو ہمارے خلاف ظلم کر رہا ہے تو اس کو پلٹا دے, اور جو ہم کو دھوکہ دے رہا ہے, فریب چیٹنگ, کوئی ظلم نہیں کر رہا ہے, دھوکے کے ذریعے آپ کا ایمان ضائع کر رہا ہے, ومن کادنی فکدہ, اللہ اس کے مکر کو اسی پہ پلٹا دے. یہ اگر کہ دعائے کمیل 1400 سال سے ہے, لیکن سب سے زیادہ اس کی ضرورت پڑے گی ظہور امام سے کچھ پہلے اور ظہور والے دن. تو اب یہ شام کا جو وقت ہے, نہیں سے پہر کہا, سے پہر کا وقت ہے, ملک شام کا اعلان ہے, مومن کو پتا ہے کہ امام کو وہاں بھی جانا. بلکہ اصلاً تو یہ ہے کہ جب سفیانی اپنے مظالم شروع کرے گا اس کی وجہ سے امام آئیں گے. یہ لفظ میں نے غلط کہا, لیکن اس وقت فوری واقعہ یہی ہوگا.
جس کی وجہ سے امام آئیں گے تو ہر ایک کو پتا ہے کہ امام کو وہاں جانا ہے، آپ لوگ کنفیوز۔ اس وقت کہا گیا کہ جمعے کی سے پہر کو ایک دعا پڑھا کرو جس کا نام ہے دعائے سماعت۔ پہلے یہ دعا ہمارے یہاں کوئی نہیں جانتا تھا، اب بہت زیادہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے کربلا میں، نجف میں، قم میں، مشہد میں، اور جو لوگ زیارت کر کے آتے ہیں وہ دعا سیکھ کے آتے ہیں۔ ہم لوگوں نے کراچی میں تو اس کو 40-45 سال پہلے دعائے ندبہ کے ساتھ شروع کیا تھا کہ جمعے کی صبح کا یہ عمل ہے، جمعے کی سے پہر کا یہ عمل ہے۔ مگر وہی پرابلم کہ جمعے کی سے پہر اکثر لوگ کام پہ ہوتے ہیں، جاب پہ ہیں، دکان پہ ہیں، اتنا وقت نہیں ملتا، تو خواتین ہمارے یہاں کی خواتین وہ اس دعا کو زیادہ پڑھتی ہیں۔ وہ بھی بہت غنیمت ہے، کیونکہ عورت کا رول بہت اہم ہے گھر کے مردوں کا ایمان بچانے کے لیے۔ اگر وہی اپنا ایمان بچا رہی ہے عورت تو وہ بھی بہت اہم ہے۔ اس کی وجہ سے کتنے مردوں کا ایمان بچے گا۔ عورت کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے، اور کربلا میں 11 محرم کا پیغام بھی یہی ہے۔ اب قافلے کی قیادت کوئی نہیں کر رہا، زینب کر رہی، امام چوتھا امام ہے، اور وہی میں کل سے بتانا شروع کروں گا، کیونکہ آج تو گھڑی کی سوئیاں بتا رہی ہیں کہ اب زیادہ تفصیل کا وقت نہیں۔ تو یہ جو عورت کا رول بنتا ہے نا، اور یہاں پہ میں رک کر بس اب یہ بات ہو گئی، جمعے کی صبح وہ ایمان بچانے کے لیے جمعے کی سے پہر دعائے سماعت، اور جمعے کی صبح امام کیوں نہیں آئے تو دعائے ندبہ۔